السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ کچھ روز قبل عمران خان نے ایک بات کہی کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نئی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے یہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہوتی رہی ہے، اور اس کا عام طور پر الزام سیدھی سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر توڑ پھوڑ کرتی ہے اور اپنی مرضی کے ان کے اندر تقسیم پیدا کرتی ہے، اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے انہیں گزارتی ہے، اور اس سے نتیجتاً انہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یعنی جب سے آپ پاکستان کے اندر سیاست شروع ہوئی ہے تب سے ہی یہ عمل جو ہے یہ جاری ہے۔ اب آ کر اور پھر ہر دور میں اس کی مختلف شکل ہوتی رہی ہے، کبھی ایک پارٹی میں سے دوسری پارٹی برآمد کر دی، کبھی نئی سرے سے نئی پارٹی جو ہے وہ بنا دی، یعنی بالکل نئے سرے سے ایک پارٹی کا جو ہے وہ بنیاد رکھ دی جاتی ہے، اور اپنی ضروریات کے مطابق، سیاسی ضروریات کے مطابق اسے تیار کیا جاتا ہے۔ اسی کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہا جاتا ہے، اور اس کا الزام جیسے میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی لگتا ہے، لیکن اس بار عمران خان نے یہ بات کہی ہے، اور عمران خان جو بہت پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ملا لیے تھے اور اس کے ساتھ مل کر چل رہے تھے، وہ خود بہت بڑے ہمنوا تھے اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن اب وہ شاکی ہیں اس پر کہ ان کی پارٹی کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ لیکن آج کی اس نشست میں میں کچھ بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ صرف عمران خان کے ساتھ ہی نہیں ہو رہی، بلکہ اور بھی تمام پارٹیز جو ہیں وہ بھی اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا شکار اس وقت ہو رہی ہیں، اور ہو رہی ہیں یا خود ان کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ دوسری پارٹیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور مجموعی طور پر اس حوالے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کا جو ایشو آج ہم لیتے ہیں اس پر کہ کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، اسی پر آج گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو ناظرین، حکومت کے اندر جو 13 پارٹیز ہیں وہ تو عمران خان کی اس قسم کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر خوش ہو جاتی ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ آئندہ الیکشن سے پہلے ان کا تہیہ پانچا ہو جائے گا، پارٹی ان کی ٹوٹ جائے گی اور وہ محدود ہو جائیں گے، جو سب سے بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہیں۔ تو آنے والے الیکشن سے پہلے ایسا نہیں ہوگا، بہت سے لوگ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، جس پہ میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر نو ڈاؤٹ وہ اس وقت بہت زیادہ پاپولر ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر صرف پاپولیرٹی ہی ایک معیار نہیں ہے اقتدار کے ایوان تک پہنچنے کا، اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل مینجمنٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ وہ مینجمنٹ کہاں کرنی ہوتی ہے؟ وہ ایک تو مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو اپنے پیروں پر کھڑا رکھیں، اسے برقرار رکھیں، اس کی پاپولیرٹی کا گراف اپنا برقرار رکھیں، اپنے ووٹر کو انگیج رکھیں، اور پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو مضبوط کریں۔ اولین بات یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو طاقت کا سب سے بڑا مرکز ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ، اس کے ساتھ جناب آپ کی بڑی اچھی گپ شپ ہونی چاہیے، اور وہی ہیں جو ہاتھ پکڑتے ہیں اور آپ کو اقتدار کے ایوان تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہی عمران خان تھے جنہوں نے، وہ کہتے ہیں میری 20-22 سال کی جو سیاسی تپسیا ہے اس کے بعد وہ اقتدار میں آئے ہیں، اور اس میں کسی کا کوئی میرے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ میری 22 سالہ جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم بنے۔ اب یہ ان کی خوش فہمی ہے، بھلے وہ جو مرضی کہتے رہیں، بولے بادشاہ ہیں، یا مطلب یہ کہ وہ کیا کہیں گے، اپنی پاپولیرٹی کا خمار ہے جس میں وہ آ کر یہ کہتے ہیں، لیکن اصل بات تو کچھ اور ہے۔ وہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ انہیں کون اقتدار میں لے کر آیا، اور کس طرح سے وہ اگر 22 سال تک ان کی نہیں سنی گئی تھی تو پھر اگلے جو تھے 4 سال ان میں وہ کس طرح سے ملک کے وزیر اعظم بن گئے، کیسے دوسری پارٹیز کو توڑا گیا، وہ ٹوٹیں، اور ان کے ٹکٹ بھی جو تھے ان کے امیدواروں نے واپس کیے، مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کے ٹکٹ جو تھے وہ واپس ہو گئے تھے، اور وہ آزاد حیثیت میں بہت سے الیکشن لڑے تھے۔ سینٹ کے الیکشن میں ان کے ٹکٹ واپس ہو گئے، اور مسلم لیگ نون کے جو نامزد امیدوار تھے انہوں نے آزاد حیثیت میں سینٹ کا الیکشن لڑا۔ یہ اس قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، پھر پورا ساؤتھ پنجاب اڑ گیا نون لیگ میں سے، اور وہ ایک الگ دھڑا بن کر وہ الیکٹیبلز جو تھے وہ انہیں پی ٹی آئی جوائن کروائی گئی۔ یہ بھی ایک پولیٹیکل انجینئرنگ تھی، اور بہت بڑی تھی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جو ایک بہت بڑا باب ہے، جو 2013 کے بعد
جو تحریر ہونا شروع ہوا، جس میں اب جو الزام عائد کرتے ہیں مریم نواز اور نواز شریف کہتے ہیں اور مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ عدالتوں نے کس طرح سے ان کے خلاف فیصلے دیے، تو یہ بات ٹھیک ہے. تمام ادارے جو تھے وہ اکٹھے تھے اور انہوں نے نواز شریف کو جو تھا وہ اقتدار سے اتارنے کے لیے اپنا پورا زور لگایا، ہر حربہ اختیار کیا گیا اور اتار دیا. چلتی اچھی خاصی چلتی حکومت جو تھی اسے اڑا کر رکھ دیا. ایسا ٹرائل کیا، عدالتی ٹرائل بھی کیا اور میڈیا ٹرائل بھی کیا. اور نواز شریف جو تھے ان کا جو سیاسی طور پر ان کا جسے کہتے ہیں کہ بیڑا غرق کر دینا، اور اتنا ان کا جو ہے میڈیا ٹرائل ہوا کہ انہیں ان کے لیے مشکل کر دیا گیا کہ وہ عام لوگوں میں، اپنے کارکنوں میں، عوام میں وہ جا سکے. اس میں قصور کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہوا یہ سب کچھ سامنے ہے، سب عوام کے سامنے ہے اور وہ بھولی ہوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد پھر اسی ان کا جو سیاسی ملبہ تھا اسی کے اوپر کھڑے ہو کر عمران خان نے اپنا قد بڑا کیا اور پھر وہ بھی جو تھے وہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے. اچھا، یہ ایک فیز تھا پولیٹیکل انجینئرنگ کا. اب دوسرا فیز ہے جس میں عمران خان اب وہ ان جو ہے وہ سامنے ہیں، جیسے کیا کہتے ہیں کہ وہ اب تختہ مشق وہ ہیں. اب ان کی پارٹی، ان کا یہ گلہ ہے، ان کا شکوہ ہے کہ میری پارٹی جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، ان کا یہ خیال ہے کہ اس کی پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد الیکشن کروائیں. تو میں جو بات آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کے ٹوٹنے کی بات ہے، ان میں چھیڑ چھاڑ کی بات ہے، تو وہ صرف پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے، باقی پارٹیز بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں. اگر آپ غور کریں تو دوسری پارٹیاں جو ہیں ان میں بھی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنی سادہ ہیں یا ایسے ہی اتفاقی کو مطلب یہ ہے کہ تقاریر سامنے آ گئی ہے. نہیں، یہ دیکھیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک مختلف پارٹیز میں سے جو ایسے لوگ جن کے بارے میں نسبتاً ایسا ایک ان کا امیج ہے کہ وہ ایک اچھے لوگ ہیں، بڑے جسے کہتے ہیں کہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ بڑے پرفیکٹ لوگ جو ہیں، جو پرفیکٹ پرسنز جو ہیں وہ بول رہے ہیں. اور پارٹیز کے اندر جمہوریت پر بات ہو رہی ہے کہ جمہوریت نہیں ہے، پارٹی کے اندر وراثتی سیاست کی بات ہو رہی ہے، موروثی سیاست کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں آخر کیوں ہو رہی ہیں اور کہاں کہاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور یہ جو 13 جماعتی الائنس ہے جو حکومت کر رہا ہے، وہ تو اس پر بات کر نہیں سکتا کہ ان کے خلاف بھی کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ خود اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ عمران خان کی زبان بولتے ہوئے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خلاف کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو رہا ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو یہ اگر عمران خان کی پارٹی کے ساتھ اگر یہ کام ہو رہا ہے تو باقی لوگ بھی ہمیں کوئی اتنے تگڑے نہیں چاہیے، انہیں ان کے سائز میں رکھنا ہے. تو یہ سلسلہ، یہ کام جو ہے وہ اس وقت بڑے باریکی سے یہ چل رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں مطلب مسلم لیگ نون اس وقت نمبر 1 پارٹی جو ہے، جو اتحاد ہے، حکومتی اتحاد ہے، اس میں مسلم لیگ نون ہے. مسلم لیگ نون میں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی پالیسی کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں اور پارٹی کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف بول رہے ہیں. کئی مطلب سب سے پہلے آپ شروع ہو جائیں، سب سے بڑا نام سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا، انہوں نے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. ان کا اختلاف یہ ہے کہ مریم نواز کو انہیں اعتماد میں لیے بغیر، چونکہ وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو مریم نواز کو بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ختم کر دیا گیا. سینئر وائس پریزیڈنٹ تو ظاہر ہے ایک ہی ہوگا نا، جتنے وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو نیکسٹ ٹو پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو سینئر وائس پریزیڈنٹ ایک ہی ہونا ہے نا، دو تو نہیں ہو سکتے. تو شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے کیا یہ میاں صاحب نے کہ ہم اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤ، تم استعفیٰ دے دو، یا یہ نوٹیفیکیشن نہیں نکال سکتے کہ شاہد خاقان عباسی کو فارغ کر دیا گیا اور ان کی جگہ مریم نواز ہے. ظاہر ہے وہ ایک بندہ ہے، بڑا بھائی ہے اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہا ہے، تو اسے ہٹا نہیں سکتے تھے. تو اس کے پیرلل اپنی بیٹی کا انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس پر وہ کافی ناراض ہوئے، اور اس سے پہلے بھی وہ پارٹی کے ساتھ کوئی اتنے کمفرٹیبل نہیں تھے. سو انہوں نے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور مسلسل پارٹی کی پالیسیوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. کرٹیسزم مسلسل چل رہا ہے. وہ ان کی جو اختلاف ہے وہ وہاں سے شروع ہوا تھا جب مفتاح اسماعیل کو
ہٹایا گیا تھا۔ مفتاح اسماعیل کے سب سے بڑے سپورٹر شاہد خاقان عباسی تھے، اور وہی ان کو یعنی لائے تھے کہ یہ وزیر خزانہ ہونے چاہیے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے شاہد خاقان عباسی اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ انہیں جب ہٹایا گیا تو یہ شاہد خاقان عباسی کا یہ سمجھیں کہ ان کی چوائس کو ریجیکٹ کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک تو شاہد خاقان عباسی اس حوالے سے۔ دوسرا، وہ بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ صرف ذاتیات کی حد تک جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے اور ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ ملک کی مفاد، مجموعی مفاد، قومی مفاد، اجتماعی مفاد، اس پر وہ مسلسل بول رہے ہیں، اور پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں۔ بہت واضح طور پر فرق آ گیا ہے شاہد خاقان عباسی میں اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں، بہت زیادہ فاصلے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ آج تو مریم نواز نے پھر باقاعدہ طور پر سیاسی پارٹیز میں اسی طرح سے ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اب یہ ایسے کر رہے ہیں تو کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، آ جائے گا استعفیٰ، دے دیا استعفیٰ، سوچ رہے ہیں استعفیٰ، انہوں نے کہا ایک دھکا دے ہی دو۔ انہوں نے اپنے ترجمان کے ذریعے کہلوا دیا، محمد زبیر کے ذریعے، کہ ہاں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کلیئرٹی لے کر آئیں وہ کہ اب شاہد خاقان عباسی جو ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ نہیں ہے۔ یہ بڑی صفاق ہوتی ہے سیاست۔ سو اس طرح سے انہیں ایک سائڈ پہ بالکل دھکیل دیا گیا ہے، اور آج انہوں نے انٹرویو میں یہ واضح طور پر کہا، ندیم ملک کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آئندہ کوئی مجھے ذمہ داری ملے گی تو میں وہ نہیں لوں گا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں مسلم لیگ نون میں نے چھوڑ دیا، لیکن یہ حالات یہی ہوتے ہیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، جب اس حد تک کارنر کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وزیر خزانہ جو ہٹائے گئے تھے وہ بھی پارٹی کی خلاف بول رہے ہیں، وہ اسحاق ڈار کے خلاف کھل کر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جناب صرف اور صرف رشتہ داری پال رہے ہیں نواز شریف، اور یہ نواز شریف کو تو پتہ نہیں ہے اکانومی کا، اسحاق ڈار جو ہے وہ ساری انہیں رام کہانی سناتے ہیں، اور اسے بھی اسحاق ڈار کو بھی اکانومی کا نہیں پتہ۔ اور یہ کہتے بھی ہیں لوگ، اور جو ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار اکانومسٹ نہیں ہیں، وہ ایک بینکر ضرور ہیں، بلکہ بینکر بھی نہیں ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے۔ اور مفتاح اسماعیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ اکانومسٹ ہیں، تو ان کی پالیسیز جو تھیں وہ نسبتاً بہتر تھیں، اور اب یہ ثابت بھی ہوا ہے کہ اسحاق ڈار پچھلے 4 ماہ سے جس بات پر بضد تھے اور اڑے ہوئے تھے، ان 4 ماہ کی ضد نے پاکستان کو کتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور بالآخر وہی کرنا پڑا ہے جو مفتاح اسماعیل نے کہا۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، میں صرف چند لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اور ایک پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہے بن کیا رہا ہے۔ وزیر خزانہ جو تھے مفتاح اسماعیل، وہ بھی شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر آج مشاہد حسین سید سینیٹر جو ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی بول پڑے ہیں، کہتے ہیں یہ کون سی حکومت ہے، یہ تو حکومت تھوڑا ہی ہے اب اس وقت جو ہو رہی ہے، چھتر پڑ رہے ہیں روزانہ، وہ کہتے ہیں گالیاں پڑ رہی ہیں گلیوں میں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور الیکشن کروائیں۔ انہوں نے وہی بات کر دی جو عمران خان کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کو کیا ضرورت ہے؟ اب عمران خان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ زور دیں کہ اسمبلی کے اندر ان کے ایم این ایز ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ انہی ایوانوں کے اندر وہی بات ہونے لگ گئی ہے جو وہ باہر بیٹھے کر رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ بات ہو رہی ہے۔ مشاہد حسین اس سے پہلے اور باقی لیڈر جو ہے سعد رفیق بھی کڑوے کسیلے بیان دیتے رہتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑی سی شاید ہمت کم ہے، وہ اتنا زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ خواجہ آصف بھی یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ آخر میں جب مریم نواز آئی تو کہتے ہیں میری لیڈر آ گئی ہیں۔ سعد رفیق بھی کہتے ہیں میری لیڈر آ گئی ہیں۔ سو ان میں ابھی وہ اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ اس حد تک آگے جائیں، اختلاف کریں، لیکن یہ آوازیں ہیں مسلم لیگ نون کے اندر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آوازیں ہیں، میں یہاں پر نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ میرے ساتھ پرسنلی انہوں نے باتیں کی اور وہ ایک امانت ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف اوپر وزیر اعظم مانتے ہیں تو نیچے بھائی کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، پھر شہباز شریف اوپر پرائم منسٹر بنتے ہیں تو نیچے بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں۔ یہ بڑی کھل کر مسلم لیگ نون کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، اور ملک احمد جو ہیں ان کا جب نام آیا تو انہیں ایک سائڈ پر کر دیا گیا، یہ نہیں چیف منسٹر بن سکتے، اور کہنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ ملک احمد کو جب سائڈ پہ کر کے حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنایا گیا تو ہم مسلم لیگ نون کی حکومت جانے کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ارینجمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حمزہ شہباز کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون ضمنی انتخابات ہاری، نمبر گیم چینج ہوا اور حمزہ شہباز کی حکومت چلی گئی۔ اب دوسری بار پھر جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا، اعتماد کے ووٹ کا معاملہ تھا، اس میں پھر جب مسلم لیگ نون نے حمزہ شہباز کا نام آگے کیا تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہوگی، اس کا انٹرسٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا کہ اب یہاں پر حکومت چینج کی جائے۔ تو وہ پھر ملک احمد کا نام بھی آیا تھا، لیکن جب حمزہ شہباز کا دوبارہ نام پٹ کیا گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی اس کی وجہ ہے۔ اچھا،
اس طرح سے اور بہت سے نام ہیں مسلم لیگ نون کے اندر. سو یہ مسلم لیگ نون کو بھی اچھا خاصا اس کے اندر ایک ڈسٹربنس ہے. وہاں پر وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے کھل کر پارٹی کی پالیسیز کے خلاف بیان دیا، بات کی، اور انہوں نے جو تھا جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ تھا اس پر بھی انہوں نے تنقید کی. بعد میں بھی کئی ایسے معاملات آئے جس پر انہوں نے تنقید کی. اب وہ انہوں نے پہلے بلاول بھٹو کے ترجمان کی حیثیت سے ان سے وہ عہدہ واپس لے لیا گیا، اور پھر اب وہ ان سے سینٹ کی جو ممبرشپ تھی اس سے بھی، رکنیت سے بھی استعفیٰ واپس لے لیا گیا، اور اب وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. انہوں نے مکمل طور پر پارٹی کو بائے بائے کہہ دیا، اور اب آزاد حیثیت میں وہ باہر پھر رہے ہیں، موومنٹ کر رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں. انہوں نے ایک فورم بنا لیا ہے، وہ اب نام اس کا ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے ایک فورم بنا لیا جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور اس طرح کی وہ تمام باقی بھی لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں جو اپنی اپنی پارٹی سے، ان کے انداز سے، سیاست سے جو اختلاف کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر فیصل واڈا کی ہمارے سامنے ہے سارا ایپیسوڈ، کس طرح سے انہوں نے، جب وہ عمران خان ایک ایکسٹریم پر گئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنا سٹانس لے کر، تو فیصل واڈا الگ ہو گئے. ان کے ایک اور عمران خان کے بہت، خرم حمید روکھڑی ان کے بہت قریب تھے، وہ بھی چلے گئے، چھوڑ گئے انہیں. اس طرح سے اور بھی بے شمار لوگ ہیں، یعنی 20-22 لوگ تو اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو ٹوٹ کر چلے گئے، ان سے 20-22 ایم ایل ایز جو ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سائز ہے. ایم کیو ایم کے لوگ اس سے پہلے اپنے لیڈر سے، الطاف حسین سے، پوری کی پوری پارٹی انہیں ڈسون کر چکی ہے. یہ ایک سینیریو نیا بن رہا ہے، اور اسی میں آپ ذہن میں لائیں کہ جو پچھلے دنوں میں ایک یہ بات ہوئی تھی کہ ایک نئی پارٹی بھی بنائی جا رہی ہے. پی ٹی آئی میں ہی اگر ہم مزید ذکر کریں تو جہانگیر ترین ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، کافی دیر سے وہ ایک نیوٹرل حیثیت میں اپنے آپ کو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر چودھری سرور ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، علیم خان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو کئی اس طرح سے ایسی قداور شخصیات ہیں جو اس وقت اپنی اپنی پارٹی سے الگ ہو کر اپنی ایک الگ حیثیت میں، انڈیپینڈنٹ حیثیت میں وہ آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، اور جو پارٹیز کے اندر جو ان کا انداز سیاست ہے، لیڈرشپ کا، اس سے اختلاف کر رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ہو رہی ہے، یہ صرف ان کی حد تک نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم ہے، باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں، ان کے اندر بھی اسی طرح سے ایک سرنگ لگ رہی ہے. اور اس میں یہ جو جس طرح سے یہ لوگ ایک طرف سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اس میں پھر اگین وہی بات ہے کہ جو نئی پارٹی بننے والی جو بات تھی، اور پھر آگے ایک ایسا عبوری سیٹ اپ آنے کی بات درمیان میں، کوئی 1 سال کا، اس کے لیے بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ چہرے کچھ ایسے تیار کیے جا رہے ہوں جو ریفارمر کے طور پر، جن کا کردار، جن کی گفتگو ابھی تک سامنے آئی ہو، اصلاح پسند قسم کے لوگ. تو یہ اصلاح پسندوں کا ان کی ایک جمعیت اکٹھی ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کسی ایک جگہ پر یہ سارے لوگ ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی باضابطہ طور پر کوئی گروپ یا پارٹی بناتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال 2 باتیں ضرور ہیں کہ اس قسم کے لوگ جو ہے، اور قداور بڑی شخصیات جو ہیں، وہ رولنگ پارٹیز کا جو گروپ ہے اس میں سے بھی الگ ہو رہے ہیں، اور تحریک انصاف میں سے بھی الگ ہو رہے ہیں. یہ سارے جتنے بھی یہ لوگ، اصلاح پسندوں کا جو گروپ ہے، یہ کہیں نہ کہیں تو جائے گا. کس کے گھر جائے گا طوفان بلا میرے بعد، یہ والی بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ الگ پارٹی بناتے ہیں یا گروپ کی شکل میں ہی یہ رہتے ہیں. بہرحال یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اتنی بغلے نہ بجائے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی اس کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ ہوگی. کام ان کے اوپر بھی ہو رہا ہے، اور یہ کام آئندہ آنے والے چند دنوں میں، چند مہینوں میں، ہفتوں میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور سامنے آئے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.